قتل کے بدلے قتل کرنے کی اجازت تو ہے اسلامی شریعت میں. کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، جرم ثابت ہو جائے تو قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے. ایسا ہی ہے نا، قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے. اور تقریباً ہر دیش میں ہر جگہ ایسا ہی قانون ہے. امن نہیں ہے، مگر لے دے کر کے تھوڑا سا گھما پھرا کر کے کہیں ضمانت ہو گئی، کہیں چھٹی ہو گئی، کہیں بری ہو گیا، کچھ نہ کچھ حرکتیں ہیں. مگر اگر اوریجنلٹی اگر دیکھی جائے تو سزا ہے، سزا ہے نا. کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کی سزا سزائے موت ہی ہے، نہیں ہے یا تو پھانسی دے دو یا قتل کر دو. اور جہاں جہاں اس میں نرمی برتی گئی وہاں قتل بڑھ گئے، جہاں جہاں نرمی اس میں برتی گئی وہاں قتل بڑھ گئے. زندگی بھر اس کی عمر قید کیوں رکھا آپ نے؟ جب قتل ثابت ہو گیا تو عمر قید کیوں؟ مفت میں رکھ کے اس کو پالو 20 سال اور لاکھوں کروڑوں لاکھوں روپے اس کے علاج میں خرچہ کر دو، آپ کھلاؤ پلاؤ اس کا سب دنیا بھر کا کرو، جیل میں ساری فیسلٹیز دو، بیمار ہو جائے تو علاج کراؤ. جب قتل ثابت ہو گیا تو قتل کر کے ختم کرو، قصہ کہانی ختم. مگر ایسا ہوتا نہیں اپنے، اس لیے جرائم بھی بڑھ رہے. ابھی وہ تازہ آپ نے سنا ہوگا، چل رہا ہوگا نیوز میں، امروہہ والی شبنم نام کی لڑکی نے جو قتل کیا تھا کچھ دن پہلے 2008 میں، اپنے گھر پریوار کے 8 لوگوں کو قتل کر دیا تھا، نہیں 7 لوگوں کو، ہے نا. 2008 میں. کب؟ 2008 میں. کیا چل رہا ابھی؟ تو محترمہ کو 10-11 سال کھلا پلا رہے ہوگا. باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بھابھی کو، اور ہاں 7-8 سال کا بچہ، 7-8 سال کا بچہ تھا اس. ہاں تو میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ اور بالکل کلیئر اس کا قتل ثابت ہو گیا تھا، ہر دلیل سے ثابت ہو گیا. مگر دیکھیے بہرحال اسلام میں کیا حکم ہے؟ قتل کا بدلہ ثابت ہو جائے. ہاں قاتل کو اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو یہ ان کو اختیار ہے، جس کو اپن کہتے ہیں اپن اس کو اور کیا بولتے ہیں، ارے رضامندی اور کچھ بھی بولتے ہیں نا. ہاں وہ سب اس کی اسلام میں اجازت ہے. قرآن شریف میں دوسرے پارے میں کہا آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، جس کا مطلب ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں، قصاص معنی ہوتا ہے قتل کا بدلہ قتل، قتل کی سزا کو کہتے ہیں قصاص. تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. یہی وہ آیت مبارکہ ہے کہ جب عیسائیوں کا ایک پادری جو بہت بوڑھا ہو گیا تھا، ٹوکنیا میں رکھا رہتا رہا، اتنا بوڑھا تھا کہ وہ اس کے حسب بالکل سکڑ اکڑ کے بالکل ایک ٹوکنا میں رکھتے رہتے، اس کو ٹوکنے میں بس وہ اندھا رہتا، سانس چل رہی تھی بس زندہ رہتا. اور جب اس کو کچھ کام لینا ہوتا اس سے تو اس کو پمپنگ کرتے تو پھر وہ بوڑھا جو ہے اٹھ کر کے بیٹھتا، پھر اس کے ذریعے جو بات ہونا ہوتی. بڑا ماہر تھا، عیسائیوں کو بہت بڑا عالم تھا وہ. ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ اس کو ٹکنا سمیت لے کر کے آئے. حضور کی بارگاہ میں ٹکنا سمیت لے کر کے آئے، اسی کو رکھ کر کے، اور لے کر کے آئے. جب اس کو
تو ابھی اس کو پمپنگ کچھ کی نہیں گئی. جب تیار کرنا ہوتا اس کو باقاعدہ ہلا ڈولا کر پمپنگ کر کے اس کو اٹھاتے. مگر وہ جیسے وہ ٹکنا لا کر کے اپنا ان لوگوں نے رکھا حضور کی بارگاہ میں مناظرہ کے لیے آئے تھے. کیونکہ حضور فرماتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں. اور وہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کے بیٹے. اس پر مناظرہ کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے. مگر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرما رہے تھے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جس کا مطلب ہے تمہارے لیے بدلے میں زندگی ہے، بدلے میں زندگی ہے. اس آیت مبارکہ کی آواز اس کے کان میں پہنچی. اس کے کان میں جب یہ آیت کی آواز پہنچی ہے تو بغیر پمپنگ کے، بغیر ہلائے ڈلائے وہ اٹھ کر کے بیٹھ گیا. بغیر کچھ کیے اٹھ کر کے بیٹھ گیا وہ. اور یہودیوں اپنے عیسائیوں سے کہتا ہے خبردار ان سے مناظرہ نہ کرنا، ان سے مناظرہ نہ کرنا ورنہ تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. انہوں نے یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ ان کا کلام نہیں، یہ تو کلام الہی ہے. اس سے پوچھا گیا تو آخر وجہ کیا؟ تو اس نے بتایا کہ قرآن کی آیت تو دیکھو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے. حالانکہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک تو مرنے والا مر گیا، لیکن اس کے بدلے میں تم نے ایک اور کو مار دیا. اس سے زندگی گھٹی کہ بڑھی؟ زندگی بھائی مان لیجیے ابھی 1,00,000 آدمی تھے، ایک آدمی تو مر ہی گیا، اب 1,00,000 آدمی بچے ہیں. اس مقتول کے بدلے میں جب اسے قتل کیا گیا تو ایک آدمی اور کم ہوا نا. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ بدلے میں تمہارے لیے زندگی ہے. حالانکہ ایک زندگی یہاں اور چلی گئی. ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ بدلہ لینے سے ایک زندگی ختم، مگر قرآن کہتا ہے کہ بدلے میں زندگیاں ہیں، یعنی تم بدلہ اگر لوگے تو زندگی اور بچے گی. حالانکہ بچنے نہیں بلکہ ایک اور جا رہی. پر اس نے اس کو سمجھایا. اس آیت کا ترجمہ تفسیر تو دیکھو، اس کا مطلب یہ ہے ظاہری اعتبار سے تم ایک قاتل کو قتل کرو گے، مگر ڈر کے مارے، اس قتل کی سزا کی ڈر کی وجہ سے جو ہزاروں لاکھوں لوگ قتل ہونے والے ہیں وہ جرائم کا دروازہ بند ہو جائے گا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، جرائم کا دروازہ بند ہوگا جب تم ایک قاتل کو قتل کر دو گے. تمہارے ڈر کی وجہ سے جو سینکڑوں اوروں کو قتل کرنے والے تھے وہ بھی قتل کرنا بند کر دیں گے. جب وہ قتل کرنا بند کر دیں گے تو پھر ان کے بدلے میں اور جو قتل ہونے والے تھے وہ بھی بند ہو جائیں گے. اس طریقے سے ایک قتل کرنے کی وجہ سے، ایک بدلے کی وجہ سے نہ جانے کتنی زندگیاں تمہاری بچ رہی ہیں. یعنی وہ عیسائی راہب ہو کر کے بھی بغیر سمجھائے اس نے اس کے مفہوم کو سمجھ لیا اور کہا یہ کلام ان کا کلام نہیں، یہ تو کلام الہی ہے. یہ وہی کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے. اور بغیر اس کی پمپنگ کیے بیچارہ اٹھ کر کے وہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ خبردار ان سے مناظرہ اور بحث نہ کرو، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے. تو فرمایا من اجل ذالک، اس سبب سے ہم نے کتبنا علی بنی اسرائیل پر لکھ دیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کوئی جان قتل کے بغیر جان کے بدلے، بغیر قتل کے بدلے کسی کو قتل کیا یا ایسے ہی بلا وجہ قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کیے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا. ایک مسلمان کا قتل جو ہے گویا وہ، یعنی ایک بندے کا قتل گویا وہ پوری انسانیت کا
قتل ہے فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک جان کو جلا لیا، ومن احیاہا، جس نے ایک جان کو جلا لیا، فکأنما احیا الناس جميعا، تو گویا اس نے سب لوگوں کو جلا لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل، اور ایک انسان کو بچا لینا یہ پوری انسانیت کو زندگی دینا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کا فصاحت و بلاغت تو دیکھو، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک کو بچا لیا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔